اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ پروردگار کے تقرب کا سبب ہے، گناہوں کی معافی ہے، کرامت کاتبین سے دوستی کا سبب ہے، قبر میں نورانیت کا سبب ہے، جنت کے جو رضوان ہیں ان سے دوستی کا سبب ہے، تمام انبیاءوں سے کی محبت کا سبب ہے، مجلس کی پاکیزگی کا سبب ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ کیا؟ ایک درود محمد آل محمد پہ۔ یہ درود زندگی میں اور زندگی کے بعد دنیا آخرت میں ہر جگہ ہمارے کام آنے والا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس درود کو ہم مسلسل پڑھتے رہیں اور اس سے دنیا آخرت میں دونوں جگہ میں ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حضرت لوط کے بعد ایک مومن بندہ گزرا ہے جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ وہ نبی یا پیغمبر تو نہیں تھے۔ سورہ کہف میں ان کا تذکرہ ہے، 82 سے لے کے 83 سے 98 تک ان کا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا تو پروردگار نے کہا کہ نبی ان سے کہہ دو کہ میں بتاؤں گا، اور پھر یہ پورا واقعہ شروع ہوا ہے 98 تک تقریباً۔ یہ قرآن میں سورہ کہف کے اندر یہ چیز گئی ہے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ دنیا کی بہت ساری جگہوں کو آپ نے فتح کیا تھا، آپ ایک نیک مومن بندے تھے، مظلومے پہ جو ہے وہ رحم کیا کرتے تھے، ظالموں کو برطرف کیا کرتے تھے، جہاں پہ سورج غروب ہوتا تھا وہاں سے لے کے جہاں پہ سورج طلوع ہوا وہاں تک آپ کی سلطنت تھی، تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن کہیں ظلم نہیں کرتے تھے۔ ایک ایسی سرزمین پہ پہنچے، ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر فرد کے گھر کے باہر قبریں بنی ہوئی، بڑے حیران ہوئے، لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہاں کا مرکزی دفتر کہاں ہے؟ کہا یہاں پہ کوئی مرکزی دفتر نہیں ہے۔ کہیں قاضی کہاں ہے یہاں کا؟ کہیں یہاں کوئی قاضی بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی حاکم؟ کہیں کوئی حاکم نہیں یہاں۔ کہ تو یہ کیسا شہر ہے، نہ یہاں کوئی حاکم ہے، نہ یہاں کوئی قاضی ہے، نہ کوئی مرکزی دفتر ہے، تو یہاں کے معاملات ٹھیک کیسے رہتے ہیں؟ کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ تھا کہ ہمارے یہاں جب کہ کوئی بندہ مرتا تھا تو ہم اس کی قبروں کو اپنے گھر کے سامنے ہی بنا دیتے تھے۔ سارے ہمارے گھر کے باہر دروازے پہ، کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ، حضرت لوط کے بعد کے واقعہ، تو آج کی طرح تو تھا نہیں کہ گھر کے باہر، فلیٹ میں رہتے جگہ ہی نہیں، گھر کے باہر بنائیں گے کیا؟ گاڑی تو کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر جن کے بڑے بڑے مکان ہیں تو انہوں نے اپنا پیڑ ویڑ خوبصورتی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ تاکہ گھر کی رونق رہے، جو کچھ دنوں بعد ویران ہو جائے گا اس کی رونقیں بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا گھر کے باہر ہی ہم لوگ اپنے باپ دادا کے سارے ہمارے یہاں دفن ہیں۔ جب ہم لوگ گھر سے نکل کے کام کے لیے جاتے ہیں نا تو اسی قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت اپنی موت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کہ ہمارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس لیے جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو ہم کوئی ایسا ظلم زیادتی کا کام نہیں کرتے، نہ کہیں قتل ہوتی ہے، نہ اگر آج کے دور کے لے لیا جائے تو کیا ہوگا، نہ کہیں قتل و غارت گری ہوگی، نہ چھینا جھپٹی ہوگی، نہ ملاوٹ ہوگی، نہ لوٹ مار ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم جاتے ہیں تو انہیں قبروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو ہمیں خیال رہتا ہے کیا کہ ہمیں اسی قبر میں ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، اس لیے ہمارے ہاں کوئی ایسی برائی نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر جب لوٹ کے پلٹ کے واپس آتے ہیں تو بھی انہی کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم اپنے گھر میں آتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے۔
تو کیا ہر وقت ہماری موت ہماری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، اس لیے ہمارا شہر جو ہے پرامن شہر ہے۔ اس کی جو اس واقعے کی ہیڈنگ تھی وہ ہیڈنگ بھی یہ تھی، پرامن شہر۔ یہ پرامن کیسے ہوا؟ کہ ایسے ہوا کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ جو لوگ اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی میں پائے گا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ موت کا اب یہ نہیں کہ موت 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 کا ذکر زیادہ، یعنی ہمیں پلٹ کر یہاں سے جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہمارا مقام نہیں، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہم۔ یہ جیسا کہ مولا نے کہا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ کیا بہترین بات کہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ہر آدمی آ رہا ہو جا رہا، آ رہا ہو جا رہا، بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنایا۔ یہ وطن ہمارا نہیں، ہمارا وطن تو وہاں سے جہاں سے ہم کبھی دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے، جہاں ہمیں سکون، کہتے ہیں اپنے وطن میں سکون ملتا ہے۔ مومن کو اپنے وطن یعنی وہاں پہنچنے کے بعد سکون ملے گا، یہاں اس کو کہاں سکون ہے؟ یہاں تو کوئی سکون نہیں، اس کو کبھی بھی نہیں۔ تو یہ بتایا، اس لیے بتایا انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس طرح سے ہمارے شہر میں یہ پرامن شہر ہے، اس میں کوئی دنگا فساد لڑائی جھگڑا، کسی کا حق نہیں غصب کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی ہم نے سنایا کہ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ اب جو میں آؤں گا تو بتاؤں گا کہ قبر روزانہ انسان کو 5 بار پکارتی ہے اور اس سے کہتی ہے۔ تو یہ 5 بار جو پکارتی ہے اور ایک کہتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کہتی ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے بتایا تو ہمیں پتہ چل رہا۔ اللہ کے رسول نے تو بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ اللہ کے رسول تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے، کہ ہمیں خبر نہیں 5 کا، ہم تو روزانہ صدقہ دیکھتے ہیں، ہمیں ایک بھی نہیں پتہ چلتا کہ صدقہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہر روزانہ ایک فرشتہ اترتا ہے، اترنے کے بعد کہتا ہے کہ 20 سال والوں یہ کرنا، 30 سال والوں یہ کرنا، وہ بتائیں گے آپ کو کیا کرنا، کیا کیا کرنا تمہیں یہ۔ تو وہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ یعنی ہم تمہیں ہر بات بتانے کے لیے آئے ہیں اور تم کو ہر بات بتائی بھی، یہ تو کوئی ایسا، ورنہ ہمیں تو نہیں سنائی دیتا کیا ہوا۔ بیت المقدس میں ایک فرشتہ روزانہ اترتا، اتر کے کہتا کہ حرام کھانے والے جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نہ مستحب نہ واجب۔ تو یہ سب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے ہی پتہ چلتا ہے جب ہم حدیثوں کو اور قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی مطالب دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ہم اس سے غافل ہو گئے، غفلت برتی، اس کو چھوڑ دیا ہم نے، رواج ختم ہو گیا۔ رواج ختم ہونے کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے گا اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ صدقہ اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کہتا ہے، نہیں پتہ ہمیں۔ روزانہ دفنائے جاتے ہیں، ابھی یہ میت گئی وہاں دفنا دی جائے گی، روزانہ پکار پکار کے 5 کلمات کہتی تھی، آنا میرے پاس تو پہلے یہ بھیج دینا پھر آنا ہمارے پاس۔ یعنی کہ پہلے تیاری کرو کہ وہاں جہاں تم آنا ہے، جہاں تمہیں جانا ہے۔ کوئی بھی آدمی کھنڈہر میں نہیں جاتا، وہ جاتا ہے جب کوئی مکان چھوٹا ہی سا مکان کیوں نہ پہلے اسے ٹھیک کرتا ہے، ٹیپ ٹاپ کرتا ہے، روشنی ہے کہ نہیں، پانی آتی کہ نہیں، نہیں تو ٹنکی لگوا لو، یہ کر لو وہ کر لو، بہت ساری بات ہوتی ہے۔ تو یہ کر کے انتظام کرنے کے بعد تب جاتا ہے کہ تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے تو دیکھا نہیں، کہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ تم اسے مان جاؤ۔ مدینے سے باہر اللہ کے رسول جا رہے تھے، مدینے آ رہے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، مدینے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی گھوڑا بیچنے کے لیے مدینے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول سے اس کی بات ہوئی، ایک گھوڑا آپ کو پسند آ گیا تو آپ نے کہا اس گھوڑے کو کیا قیمت ہے؟ قیمت طے کی۔ کہا اچھا چلو مدینے چلو، وہاں پہنچ کر میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول بھی چلے گئے، وہ چلا گیا مدینے میں بیچنے لگے۔ اللہ کے رسول نے پیسے کا انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد آئے اور آ کے اس سے کہنے لگے کہ لاؤ یہ گھوڑا دو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں نے بیچ دیا۔ لیکن کیوں تم نے بیچ کیوں دیا؟ تمہارا تو طے ہو چکا تھا نا، تم نے اسے بیچ کیوں دیا؟ کہنے لگا کہ کیا ثبوت ہے کہ طے ہو گیا تھا؟ کوئی تھا، کوئی ہے ثبوت آپ کے پاس؟ کوئی گواہ ہو تو لے کے آئیے۔ اتنے میں ایک مسلمان گزر رہا تھا ادھر سے، بلایا کہ ادھر آؤ۔ وہ آیا، لیکن میرا اور اس بندے کا گھوڑے کے معاملے میں ایک مسئلہ طے ہوا تھا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ کہنا اللہ کے رسول ہم تو وہاں تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں؟ کہنا صحیح، چلا گیا۔ دوسرا ایک اور بندہ آیا گزر رہا تھا، اس کو بلایا تم یہاں تم گواہی دیتے ہو اس طرح سے؟ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو وہاں تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں؟ اتنے میں خزیمہ بنت ثابت ایک صحابی تھے، وہ ادھر سے گزرے، بلائے اللہ کے رسول نے یہاں آؤ۔ وہ آئے،
کہ اس طرح سے گھوڑے کا مسئلہ طے ہوا تھا ہمارا ان کا، تم گواہی دیتے ہو؟ کہ ہاں اللہ کے رسول گواہی دیتے ہیں۔ کہ کیوں؟ تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، پل صراط ہم نے نہیں دیکھا، ہر چیز کو مان لیا، تو اب اس کی گواہی دینے میں کیا ہے؟ اس شخص کی پھر اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے اس شخص کی ایک آدمی کی دو بندے کی گواہی تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہا ہم نے تو سب کچھ مان لیا۔ تو بھائی اسی طرح سے ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ مان لیا، دوزخ مان لیا، جنت مان لیا، سب مان لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ اترتا ہو، کہتا کہ 20 سال والو جد و جہد کرو، تو ہم مان گئے کہ ہاں اللہ کے رسول بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، فرشتہ آتا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ جد و جہد کرو 20 سال والو۔ 30 سال والو زندگانی دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ہم مان گئے بالکل کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ 30 سال والوں سے کہتے ہو، کہاں 30 سال والوں کی اطلاع دی کہ کہاں 20 سال والوں سے؟ 20 سال والے تو بیٹھے ہوئے موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ 20 سال والوں جد و جہد کرو۔ کس چیز کی جد و جہد کرے؟ یعنی ابھی سے سیکھو، تہذیب و تمیز علم سیکھو، تاکہ آگے چل کے تمہارے کام آئے۔ اگر ابھی سے نہیں سیکھو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ تم آگے کی تیاری کیا کر سکتے ہو؟ والدین کی کیسے عزت کی جائے گی، بڑوں کی کیسے عزت کی جائے گی، نمازوں کے عادی کیسے تم بنو گے؟ تم گزرتے ہوئے 40-50 سال کے ہو جاؤ گے، اب تم سے لاکھ کہا جائے گا یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، تم کہاں راضی ہوگے؟ تم حرام کھا کے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حلال روزی کیا ہے، حرام روزی کیا ہے، کہ ہمیں خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے تو اس سے ہماری روزی کیا ہو جائے گی، کہاں کام کرنا، کہاں کام نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں تمہیں ابھی سے پتہ چل جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا یہ کہ تم سارا کام صحیح کرو گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جد و جہد کرو۔ تم تو جد و جہد کسی اور چیز کے لیے کر رہے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دے گے۔ ایسے کام میں اپنی زندگی کو ضائع کر دینا کہ جو تمہارے آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، کہ غفلت کے لیے یہی کافی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں غفلت کے لیے کافی ہے، یہ تم غافل ہو، اور وہاں اللہ کے رسول تم سے کہہ رہے ہیں 20 سال والو جد و جہد کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں بچہ ہے، ابھی بچہ چھوٹا سا، ابھی بچہ۔ کیسے غضب کی باتیں سننے میں آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں، چھوڑیے کیا کریں بتا کے، یہ یہاں کی مجبوری ہے، جب نہیں سکھایا گیا ہے، نہیں بتایا گیا ہے، کیسی قربانیاں دے کے یہ لوگ گئے ہیں، اس کے باوجود دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے دین ہی نہیں پتہ کیا، باقی ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے رہے تو کیا ایسا کہ اگر صحیح معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے، دل کے اوپر ہاتھ نہ رکھے، تو ان کے غم جو ہیں، ان کی قربانیاں جو ہیں، اسے یاد کر کے دل پھٹ جائے یا سینے سے باہر آ جائے جو کچھ ہے۔ لیکن کیا ہے، کس چیز کے لیے دی؟ دین کے لیے۔ دین ہی ہمیں نہیں پتہ، دین کے علاوہ سب کچھ پتہ۔ سب سے پوچھ لیجیے گا، ہاں بتاؤ ذرا سا فلاں کرکٹ کے جو بندہ ہے اس کی ذرا سا لائف ہسٹری بتاؤ کہ اس نے کتنی سنچریاں بنائی، کتنی 50s بنائی، کتنے کیچ لیے، کتنے وکٹ لیے، وہ سب بتا دیں گے، ساری چیز اس کے بارے میں نہیں پتا۔ ابھی بچہ ہے، اس کو کیا پتا؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں 20 سال والوں جد و جہد کرو، 30 سال والوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کہ اس دھوکے میں نہ، اب تم پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہو، تم دھوکے میں نہیں آنا چاہیے تم کو۔ پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہو، 30 سال ہو گئی، شادی ہو چکی تمہاری، دھوکے میں نہ آ جانا کہ جدھر تمہیں گھما کے لے جاؤ ادھر چلتے چلے جاؤ، بیوی کے پیچھے گھوم رہے ہو یا اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ لوگ کہتے تھے جب گھر واپس آتے تھے انہی قبروں کے درمیان سے ہو کے آتے تھے، بیوی بچوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے، انہی کے درمیان سے ہو رہے۔ جو واقعہ پہلے سنایا وہ اسی لیے سنائے گا۔ دیکھیے یہ بتایا جائے، پھر کہا جا رہا ہے کہ 40 سال والوں تم سے پروردگار کے ملاقات کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ 40 سال والا کہاں تیاری کرے گا؟ یہاں تو 80 سال والے تیاری کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہہ رہے 40 سال والوں، فرشتہ کہہ رہے 40 سال والوں تم نے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انصاف سے بتائیے کہ 40 سال جن کے ہو گئے، کیا ہمارے یہاں رواج ہے کہ وہ تیاری کہ کیا کرے، تیاری میں لگے ہوئے۔ 40 سال والا تو اب تو وہ میچور ہو چکا نا، 40 سال کو ہو گیا، بہت ساری چیزیں اس کو پتہ چل چکی۔ اب جو چکر بازیاں کر رہے ہیں وہ زیادہ میچور ہو گیا، بچہ تو پکڑ جائے گا، یہ تو پکڑا بھی نہیں جائے گا 40 سال والا جو تو بڑی بہترین حرکتیں کر رہا ہے۔ وہاں کرامت کاتبین لکھ رہے ہیں 50 سال والوں تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے، 50 سال والوں تمہارے پاس تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں، دانت تمہارے ہلنے لگے ہیں، تمہاری اولاد کی اولاد بھی پیدا ہو چکی ہے، اس کو کیا کریں کہ یہ ڈرانے والا بتایا گیا۔ یہ کیا چیز ہے ڈرنا؟ ہم کہاں ڈر رہے ہیں؟ 50 سال والا کہاں ڈر رہا؟ 60 سال والوں تمہاری کھیتی کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، کہ تمہاری کھیتی کے کٹنے کا وقت آ گیا۔ 60 سال والے کی کھیتی، جس کی کھیتی کٹنے کا وقت آ جائے اس کو تو ہر وقت
ڈر و خوف میں مبتلا رہنا چاہیے، توبہ استغفار میں لگے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، ایک ایک چیز معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہوا، اپنی پچھلے گناہوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کہ اس کو کیسی توبہ استغفار کریں، کیا کیا چیز اپنے بچوں کو بتاتے جائیں، اتنی بیٹا ہماری نماز باقی ہے وہ تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، بیٹا دیکھو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بہت کمزور ہو گئے، یہ ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کر کے رکھے ہوئے، دیکھو ہم نے یہ انویلپ کے اوپر روزہ لکھ دیا ہے، ہمارے روزے اتنے رکھوا دینا، ہمارا کسی کا پیسہ باقی، تو پیسہ 60 سال والو تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ چکا ہے، تم غافل پڑے ہوئے بتائیے۔ پھر کہا جا رہا ہے 70 سال والو تمہیں پکارا گیا ہے، لبیک کہو، یہاں گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے جیسے بکرا، ہم 70 سال کے ہو جائے 80 سال کے ہو جائے، موت سے ہمیں پرواہ نہیں، موت سے تو اتنا ڈر رہتے ہو جس کی کوئی ظاہر کے بقول مولا کے کسی امام کا قول ہے کہ آباد جگہ سے برباد جگہ جانا کون پسند کرے گا، تم نے اگر آخرت کو آباد کیا ہوتا تو وہاں جانا تم پسند کرتے، تم نے تو وہاں آباد ہی نہیں کیا، تو جو کیسے کرو گے، آباد جگہ سے برباد جگہ جانا کون پسند کرے گا۔ اسی لیے بعض لوگوں کے جو نیک لوگ تھے ان کے لیے دنیا کی حیثیت کوئی نہیں تھی، دنیا پہ جو روکھا سکھا ملا اسی پہ گزارا کیا، ہمیشہ اس کی اس پہ نہیں لگے کہ دنیا کی بس دنیا بڑھتی جائے، ترقی 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 ترقی، 60 سال کے ہو گئے 70 سال کے ہو گئے، لیکن یہاں کاروبار وہاں کاروبار وہاں کاروبار، یہ کام وہ کام وہ کام، تو یہ آخرت کا کام کب ہوگا؟ کوئی رواج نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی بڑھاوا ہے، نہ کسی کو آپ وہ کرتے ہیں، کسی کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی یہ ہوگا کہ وہاں فلاں CBM میں ایڈمیشن ہو گیا، واہ بیٹا واہ واہ ماشاءاللہ، بٹیا کہ ہماری CBM ہے، اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے، وہ جو 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، جس نے حجاب کیا ہوا اس کی کوئی وقت نہیں۔ تو لوگ جو ہے جس چیز میں وقت ہونی چاہیے اس میں وقت نہیں، تو وہ لوگ نیکی کرنے سے افسردہ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی وہ نہیں، جبکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا مدد کرو؟ کیسے مدد کرو؟ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے آپ لوگ ٹی وی دیکھتے نہیں کہ اسٹیڈیم بیٹھ کے 4 رن 6 رن تو کوئی اور بنا رہا ہوتا، تالیاں یہ لوگ پیچھے پیٹ رہے ہوتے، شور مچا رہے ہوتے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، بک اپ کرتے ہیں اسے۔ نہ جانے کتنے سائیکاٹسٹ بلائے جاتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے، بک اپ کرنے کے لیے کیا کریں، ہمیں ٹپس بتائیے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کو دیے جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹپس بتائیے ہماری ٹیم کو کہ ہماری ٹیم آگے کیسے بڑھے گی، کیسے بیک اپ کیا جائے۔ ان کو کیا ٹپس دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ نہیں، تو آپ ان کو درود پڑھیے، دعا کیجئے ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بیٹا بیٹی، وہاں کہہ رہی اماں دودھ نہیں بخشیں گے، داڑھی مونڈ کے آؤ، بتائیے کوئی نہ بخشیے، اس پہ تو ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ملا، کیونکہ اللہ کے یعنی سب بڑے کا حکم مانو، یعنی اللہ کا حکم ہے رکھنے کا۔ اب تو ہم مجبور ہیں اماں، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، ان سے بحث مباحثہ نہیں کر سکتے، منع کیا گیا کہ والدین کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو کہ ان کا دل رنجیدہ ہو، یہ جو دل میں ان کے رنج پیدا ہو گیا ہے یہ بھی جو ہے تمہارے آنکھ ہونے کا سبب ہو سکتا ہے، تو یہ نہ کرو تم۔ کہاں سکھایا گیا ہمیں؟ سکھایا گیا نہ ہمیں سکھایا گیا نہ انہیں سکھایا گیا۔ ہمیں سے مطلب ہم ماں باپ ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، اولاد کو بھی نہیں پتہ، دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کہ ہم کوئی اسباب ایسا نہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بڑا غصور ہے، فلاں چیز پہ غصہ کرنے لگے گا تو اب کیا کرو، فلاں چیز اس کے سامنے کسی اور انداز میں ہم کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے بدتمیزی کرے، اس کی توفیقات خراب ہو، یہ توفیق گھٹ جائے تو ہم اسباب ایسے مہیا نہیں کریں گے یہ ہماری نافرمانی کرے، ہم گھمائیں گے بات کو، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو حوصلہ افزائی کہاں ہو رہی ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے 70 سال والو کیا ہو گیا، پھر قیامت آ گئی تم غافل ہو، 80 سال والو قیامت آ گئی تم غافل ہو، انہیں جب 80 سال کے ہو گئے تو کہا گیا قیامت آ چکی، تمہارے اوپر تو قیامت آ گئی، تم غافل پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہمارے یہاں۔ بار بار ہمارے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ اسی شہر اسی ملک میں اسی جگہ رہتے ہیں، تمام دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں، 4 6 گھنٹہ بازار میں گزر جاتا ہے، عورتوں کا لوگوں کا مرد جو لوگ لے کے جاتے ہیں 6 گھنٹہ گزر جاتا، 10 منٹ کو کوئی کتاب نہیں دیکھی جاتی، کہیں اپنا تزکیہ نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے روزانہ اپنا تزکیہ کرو، جس نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، وہ مجھ سے نہیں، انہیں مطلب روزانہ کا تمہیں کیا پتہ کہ کب موت آ جائے گی۔ ابھی جتنے لوگ یہ مرتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کہ کیا انہیں پتہ رہتا کہ صبح ہم نکلیں گے تو شہید ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر وقت کرتے رہو، اسی لیے کہا تھا جب صبح کی نماز پڑھو تو فوراً استغفار کی تسبیح پڑھو۔ اب کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھو، ظہر اثر کے درمیان استغفار کی تسبیح پڑھو، مغرب عشاء کے درمیان پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، اس دوران میں کسی وقت بھی تمہیں موت آ جائے تو یہ ہمارے ماننے والوں تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں جب موت آئے گی، تمہیں جب قبر میں جاؤ گے، قبر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا آ میری گود میں، اس طرح سے آدھا جیسا بچہ ماں کی گود میں آتا ہے۔ یہاں تو ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ معاف کرے،
جو اعلیٰ حشر ہے ہمارا۔ تو یہ چیز اس لیے بتائی کہ اب جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قبر پکارتی ہے، ابھی یہ اس کا ہے، پھر ٹائم نہیں ملے گا، ٹائم ہوگا تو ہم آگے بتا دیں گے کہ جب صدقہ اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے، یہ ہم بتائیں گے بعد میں، کیونکہ اگر یہ بتانا شروع کر دیا تو ہماری یہ جو ہے کہ قبر انسان کو 5 بار پکارتی، یہ رہ جائے گا، پھر عنوان یہی کہ 5 بار پکارتی ہے تو اللہ کے رسول یہ والی بات بتائی۔ اس لیے ہم نے یہ چیز بتائی کہ دیکھیں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، بس ہمیں مان جانا چاہیے، ہمیں مان جانا چاہیے کہ قبر میں کیا ہوگا، کہ کس نے بتایا، کس نے قبر دیکھی، کون پلٹ کے آیا، کس نے کیا، کہ انہوں نے بتایا، جو یہاں سے لے کے وہاں تک سب ہر حال جانتے ہیں، قیامت کے میدان تک، قبر سے لے کے قیامت تک کے میدان کا حال جانتے ہیں، سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اگر جو چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری ہڈیاں جو گوشت چھوڑ دیں، مولا کہہ رہے ہیں گوشت چھوڑ دیں تمہاری ہڈیاں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب کچھ جانتے تھے، ہر چیز کے بارے میں جانتے تھے، بتا رہے تھے۔ تو قبر یہ کہتی ہے کہ 5 بار پکارتی ہے۔ تو لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ قبر یہ کہتی ہے کہ کیا کہتی ہے؟ پہلی چیز کیا کہتی ہے؟ کہتی کہ میری طرف مونس ہمدرد لے کے آنا، اپنی طرف یہاں بھیجو، یہاں پہ مونس ہمدرد بھیجو، کیونکہ یہاں پہ تمہیں مدتوں رہنا ہے۔ جب تمہیں مدتوں رہنا ہے تو تمہارا کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو تمہارا مونس ہو، ہمدرد ہو، یعنی دوست، تمہارا دوست ہو، ایسا کوئی ہونا چاہیے، اسے بھیجو۔ تو اللہ کے رسول یہ کس کو بھیجے، کون دوست ہے؟ جب آپ نے ہمیں بتایا تو آپ ہی ہمیں یہ بتائیے کہ تلاوت قرآن، اس حساب سے، اس وجہ سے کہ آپ کو تلاوت قرآن جب آپ کریے گا روزانہ تو آپ کو معلوم ہوگا یہ قبر میں ہماری مونس بننے والا ہے۔ یہ تلاوت قرآن یہاں سے بھیجیے، روزانہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، عادت ڈالیے۔ ارے کم سے کم بچے تم لوگ کم سے کم اتنا ہی کرو گے، چاروں قل آیت الکرسی ہی پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کہا جاتا ہے کہ بعض روایتوں میں موجود ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، سن لو اور یاد کر لو، جس نے نماز ختم کرنے کے بعد 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہر بات کے لیے، لیکن ساتھ میں آیت الکرسی کو بھی بتایا گیا کہ جس نے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر جنت، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے بس۔ تو یہ کم سے کم یہاں سے عادت ڈالو، اس کے بعد تو پھر اور ہے کہ آگے تلاوت قرآن کرتے رہو، بہت ساری چیزیں پڑھتے رہو۔ میرا مولا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کا جب انتقال ہوا ہے تو اس وقت آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے، اس تلاوت کرتے ہوئے سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے، اس طرح سے گئے سورہ واقعہ۔ آپ سے بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی، علماء تاکید کرتے ہیں کہ کیا سورہ حشر پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اور آپ پڑھتے رہیے۔ جب آپ کو قرآن پڑھنا ہی تو آپ پڑھتے چلے جائیے، پورا قرآن پڑھ ڈالیے۔ آپ طے کر لیجیے کہ مجھے 1-2 پیج روزانہ پڑھنا ہے، 38ویں پیج کے اوپر فلاں خبر کی باقی حصہ آگے دیکھیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اخبار پلٹ کے وہ پیج نمبر 38 پہ جاتے ہیں اور 14 نمبر کالم میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا، کتنی دیر تک اخبار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بھی خبر ہے، قرآن خبر دے رہا، دنیا آخرت کی خبر دے رہا قرآن، اس کو بھی پڑھیے، عادت ڈالیے پڑھنے کی، تاکہ 20 سال والوں جدوجہد کرو ابھی سے قرآن پڑھنے کی، کہ کوئی کام آنے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو لازم سمجھو، کیونکہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن کی عبارت کو دیکھ کر تلاوت کرنا سب سے زیادہ شیطان کو شاخ گزرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کا بھلا ہی بھلا ہو رہا ہے، اور شیطان کب چاہتا کہ آپ کا بھلا ہو؟ شیطان تو نہیں چاہتا نا آپ کو بھلا ہو، اس لیے سب سے زیادہ اس کو شاخ گزرتا ہے اس بات کے لیے کہ یہ زبانی پڑھے گا جلدی پڑھ ڈالے گا، یوں کرتے ہوئے 3 دفعہ جب کھول کے دیکھ کے پڑھ رہا ہوگا تو ذرا آہستہ پڑھے گا اور تھوڑا سا عزت و احترام کرے گا، اس کی نگاہ قرآن کے اوپر پڑے گی، اس کی نگاہ بھی تیز ہوگی، قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اتنے سارے فائدے جب بندہ مومن اٹھا رہا ہوتا ہے تو پھر تو شیطان کو بہت زیادہ شاخ گزرا کہ کتنا مشکل کام کرے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ شاخ گزرتا ہے قرآن کی عبارت کو دیکھ کے پڑھنا۔ پھر ایک قول پہلے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتا چکے تھے کہ قرآن کو دیکھ کے تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ والدین کے گناہ
اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ان کے عذاب میں تخفیف کر دیا جاتا ہے. یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے، جو کافر ہوگا اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دیا جائے گا، کم کر دی جائے گی. تو آپ کے ہمارے والدین تو مومن ہیں، پھر تو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملے گا. اس بات کا کہ قرآن کی تلاوت ہم اس طرح سے کر رہے ہیں. پھر کہا جاتا ہے ایک اور قرآن کے سلسلے میں سن لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ دوسری چیز قبر نے پکار کے کیا کہا. پھر کہا جائے جب لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو خداوند عالم اہل زمین پر عذاب کرنے کا، عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی نوجوانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوا دیکھتا ہے اور بچوں کو قرآن کی تلاوت، یہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو عذاب کو ٹال دیتا، مؤخر کر دیتا اور وقت کے لیے بڑھا دیتا آگے. یہ اتنا ہے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیے قرآن پڑھوانے کی. قرآن پڑھانے کا کوئی نہ کوئی حساب نظام ایسا ہونا چاہیے. جس کا گھر بڑا ہے یا جو بھی ہے مسجد میں یا کسی جگہ پہ مختلف طریقے کار ہے، آپ نے ایک قاری مقرر کیا کہ جو آپ کے گھر میں آتا ہے 10 بچے آپ نے محلے کے جمع کر لیے، محلے کے 10 بچے جمع کرنے کے بعد کیا کہ ان کو آپ قرآن پڑھائیے کہ پیمنٹ ہم کریں گے. آپ پیمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے قبر کا انتظام کر رہے ہیں کہ وہاں دل بہلانے کے لیے آپ کے بندے ہوں کہ قبر میں دل بہلایا جائے گا آپ کا. آپ ہوشیاری کا کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کراچی سے باہر میں مختلف جگہ پہ گیا ہوں عزیز رشتہ داروں کے یہاں، تو وہاں دیکھا یہی سلسلہ ان کا کہ یہ تو قاری انہوں نے رکھا ہوا ہے، قاری کو اپنے پاس سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں اور بچوں کو جمع کرواتے ہیں، جمع کروانے کے بعد قرآن پڑھواتے ہیں. تو یہ فائدہ ہو رہا، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کرے. تو جب دیکھتا ہے کہ نوجوان نمازوں کی طرف جا رہے ہیں اور بچے قرآن کو سیکھتا، تو کیا کرتا ہے کہ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، ٹال دیتا ہے کہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا ہے یا نہیں کرتا. اللہ نے ٹال دیا ایک دفعہ تو ٹال دیا. پھر کیا ہوتا ہے دوسری چیز قبر کیا پکارتی؟ دوسری چیز قبر پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میری طرف چراغ بھیجو، روشنی بھیجو. میں تاریکی گھر ہوں تو میری طرف روشنی بھیجو. آپ دوپہر کو دفنائیے. ایک خاتون ہم سے کہنے لگی بھائی دیکھیے میرا جب انتقال ہو جائے تو خبردار رات کو مت دفنائیے گا، مجھے دن کو دفنائیے گا. میں نے اوپر سے جب بند کیا جائے گا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، دن کو کیا دفنانا، رات کو سب اندھیرا ہی اندھیرا، رات ہو دن سب برابر ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب کیا ہے میں تاریکی کا گھر ہوں، میری طرف روشنی لے کر چراغ بھیجو میری طرف. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قبر کا چراغ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز شب. کب پڑھیے گا نماز شب؟ کب پڑھیں گے نماز شب؟ شاخ ہے شیطان کو، بہت پریشان ہوتا ہے نماز شب کے پڑھنے سے، بندے کی نماز شب پڑھنے سے بہت پریشان ہوتا ہے. تو اب پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا؟ 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ اس بچے کے لیے ایک رکعت پڑھے گا تو صرف 2 منٹ، لیکن وہ 2 منٹ بھی نہیں کرنے دیتا کہ یہ کہیں عادی نہ ہو جائے نماز پڑھنے کا. اگر یہ عادی ہو گیا نماز پڑھنے کے، نماز شب کے عادی ہو گئے تو ہمارے لیے تو مسئلہ بن جائے گا. نماز شب بھی پڑھیں گے، توبہ بھی کریں گے. حضرت داؤد سے کہنے لگا تھا، فرشتے سے پوچھا، اس نے شیطان نے کہا حضرت داؤد سے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کہ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، تیری نصیحت مجھے نہیں، تو یہ بتا کہ بندے مومن کے لیے تو کیا رکھتا ہے، یہ جو انسان ہے ان کے لیے بارے میں تو کیا کرتا، ذرا یہ تو مجھے بتا. کہ دیکھیں ایک تو آپ جیسے لوگ ہیں، کچھ آپ جیسے لوگ ہیں ان پہ تو میں نے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان پہ تو میرا کام چلتا ہی نہیں، تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا، ان سے ہار گیا. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو میرے بالکل ہی قریب ہیں، جن کے اوپر بھی مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرے بالکل مطیع و فرما بردار ہو گئے. اب وہ ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے آخری وقت تک مرتے ہوئے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس نے مجھے بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا. کہ یہ کون طبقہ ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں انہیں بہت مشکلوں سے گھما پھرا کے انہیں بہکاتا ہوں، اور جب یہ بہک جاتے ہیں فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے سارا کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. ہم یہی کرتے کہ ہم انہیں بہکاتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، یہ توبہ کر لیتے ہیں، پھر مرا. انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا. پریشان کر ڈالو ان کو. نماز شب کے لیے جاؤ گے، جب توبہ کرو گے اس وقت، نماز شب تو ایسے ہی کہا جاتا ہے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہو گئے تو توبہ کرو. نماز 1 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت 3 رکعت تک تو کہا گیا. اب تو یہاں تک اجازت دے دی گئی کہ مغرب عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیجئے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ لیجئے. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. رجائے مطلوب بچے جو ہیں سیستانی صاحب وغیرہ جو دوسرے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ ڈالیے، قربت کی نیت سے آپ کی ہو جائے گی. وہ تو بچوں اجازت دے رہے ہیں. تو جو سیستانی صاحب وغیرہ کے مقلد ہیں وہ تو کم عمر بچے ہیں، وہ ساری وہ تو پڑھ لیں. باقی لوگ جو ہے رجا کی نیت سے پڑھ ڈالیں، لیکن پڑھے ضرور. یہ کام آنے والا ہے. یہ قبر کا چراغ ہے. قبر ہوگی ہماری اندھیری، ہمیں چاہیے تو روشنی چاہیے. تو اب پیچھے والے لوگ نہیں پڑھیں گے، سب کام کر سکتے. کچھ کام ایسے ہیں جو پیچھے والے لوگ نہیں کر سکتے.
کہ اگر کوئی بے پردہ عورت کے لیے بیٹی اس کی چاہے میری ماں تو ہمیشہ بے پردہ تھی، لاؤ اس کے لیے پردہ کر لے، اب پردہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسی دنیا میں کر لینی ہو گئی۔ اسی طرح نماز شب آپ خود پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے کہ آپ کے حق میں 40 مومنین کے لیے دعا مانگی جائے گی، وہ اپنی جگہ سے، لیکن آپ سے نماز شب گئی، سب کچھ ہونے کے بعد بھوکے پیاسے، کتنے اپنے عزیز رشتہ داروں کی شہادت دیکھنے کے بعد حضرت زینب کو جانتے نہیں تھا، امام حسین اسلام تو اپنی شہادت سے پہلے کے سارے واقعات خود ہی جانتے، بچپن سے انہیں پتا تھا، اس کے باوجود جب رخصت ہو کے جانے لگے تو کہنے لگے بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ تو کچھ نہیں کرتی تھی کہ کتنا کم کھانے کو ملتا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، لیکن نماز شب کی اتنی اہمیت تھی کہ وہاں بھی کہا گیا تھا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین اسلام جان رہے بہن، انہیں معلوم تھا اس کو خاص طور سے اگر نہ کہتے دھیرے سے بھی کہہ سکتے تھے، انہیں پہلے سے بھی معلوم ہوگا کہ ہماری بہن اور نماز شب کو قضا کر دیں یہ کیسے ممکن ہے، لیکن وصیت کر رہے ہیں کہ شاید اس لیے کہ جب واقعات بیان کیے جائیں گے لوگوں کے کان تک پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نماز شب کی اتنی اہمیت ہے کہ میرا مولا جب جانے لگا تو وصیت کر کے گیا تھا، شاید ان سے محبت کرنے والے، شاید کربلا بھی گریہ کرنے والوں، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں کچھ نہیں، ہمیں کم سے کم ایک رکعت تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وتر تو پڑھ ہی لینا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ نماز شب کتنی پڑھ لیجئے، کم سے کم کی بھی اجازت دی گئی کہ تاکہ بچے عادی ہو جائیں، آپ عادی ہو جائیں، دھیرے دھیرے آپ اس کو بڑھاتے جائیے، پھر دھیرے دھیرے پڑھائیے، ایک رکعت 2 رکعت کر کے بڑھائیے، جب آپ کچھ دن تک باندھ لیجئے کہ 40 دن تو ہم اپنے آپ کو مار پیٹ کے جب 40 دن گزر جائے گا تو انشاءاللہ پروردگار ایسا کرے گا کہ آپ سے پھر کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 2-4 فائدے اس کے دیکھ لیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کہا جائے نماز شب پروردگار کی خوشنودگی کا باعث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا، فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے، فرشتوں کو چھٹے امام کی ایک روایت ہے جس میں سے چند ٹکڑے ہم نے نکالے ہیں۔ تو یہ پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے، فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، معرفت کا نور ہے، اور جسمانی صحت کی وجہ ہے، اس سے جسمانی صحت میں بھی فائدہ ملتا ہے، اور شیطان کو پریشانی کا موجب ہے، جیسے بتایا آپ کو کہ جو شیطان ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک اسلحہ ہے دشمنوں کے خلاف جہاں کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، بہترین ہتھیار ہے، تو نماز شب کو بھی کہا جاتا ہے یہ دشمنوں کے خلاف ایک اسلحہ ہے۔ دشمن دیکھ لیجیے ہماری طرف چاروں طرف کتنے دشمن بکھرے ہوئے، تو ہم 2 رکعت نماز سے بھی ہم دشمن کو دفاع نہیں کرنے کے تیار ہیں، تو دونوں طرح کے دشمن، شیطان جو دشمن لگا وہ بھی اور جو انسان نما شیطان ہے وہ بھی، ان دونوں کا ہمیں فائدہ پہنچے گا، کس چیز سے؟ نماز شب پڑھنے سے۔ ایک اسلحہ دعا اور اعمال کی قبول ہونے کا سبب ہے، اس میں ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے، اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، 40 مومنین کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر تو ہماری دعا اور بھی قبول ہوتی، کیونکہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص پس پشت اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرے گا، پس پشت اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرے گا، فرشتے اس کی دعا کو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ جلدی قبول کرواتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس کو اس سے دگنا دے دے، تو آپ مومن کے حق میں دعا کیجئے گا، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے، یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ پس پشت دعا کریں۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں دعا بھی کی جاتی ہے، اعمال کو، روزی میں برکت کا سبب ہے، یہ روزی بھی برکت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص، بعض لوگ آ کے کہتے تھے چھٹے امام سے کہتے تھے کہ مولا ہمیں روزی تنگ ہے، تو آپ نے کہا کہ نماز شب پڑھو گے؟ ہاں میں مولا نماز شب پڑھتا ہوں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں کہے میں بھوکا ہوں، جھوٹا ہے وہ شخص، ایسا نہیں ممکن ہے کہ کوئی نماز شب پڑھے اور یہ بھی رہے۔ لیکن ہاں نماز شب پڑھنے سے وہ پہلی والی بات یاد رکھیے کہ بیت المقدس پہ ایک فرشتہ اترتا ہے، اترنے کے بعد کہتا ہے کہ جو لوگ حرام کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی نہ میں ان کے جو قبول کروں گا مستحبات کو قبول کروں گا نہ واجبات کو قبول کروں گا، حرام کھانے کے بعد تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنی غذا کو پاک کرنا چاہیے، غذا کو پاک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کوئی ہم وہ، تو پھر ہم جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ امام حسین اسلام نے یزیدی لشکر والوں سے یہی تو کہا تھا کہ جب بار بار جاتے تھے ان کو خطبات دیتے، یہی کہتے کہ تمہارے پیٹ جو ہے حرام سے پر ہیں، اس لیے تمہیں ہماری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ آدمی سنتا نہیں، یہ حرام غذا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کوئی اچھی بات نہ سننے دیتا ہے، اگر سن لیتا تو منظور نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا، تو اس لیے منع کیا جاتا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ روزی میں برکت کا سبب، موت کے فرشتے اور نمازی کے درمیان دوستی دلانے والی شے ہے، کیا؟ نماز شب، یہ دوستی دلانے والی شے ہے،
نماز شب پڑھیے کہ موت کے فرشتوں میں اور نماز شب پڑھنے والوں میں دوستی ہو جائے گی۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، واجب نمازوں کو اول وقت میں پڑھتا ہے اور یہ نماز شب، تو جب ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، شیاطین چاروں طرف سے جو مرنے والا اس کو گھیرے رہتے ہیں، تو یہ ملک الموت آتے ہیں، ان کو سب کو ہٹاتے ہیں جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، اور خود سے تلقین پڑھاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اول وقت میں آ رہا ہے، خود سے تلقین پڑھا رہے، اور پھر اگر آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے، سونے پہ سہاگا۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ کے اور ملک الموت کے درمیان دوستی کا سبب ہے۔ کیا چیز؟ یہ نماز شب۔ اور نماز شب کی عادت ہمارے یہاں بالکل ختم ہو گئی، ورنہ ہم جاتے ہیں، جو آپ لوگ ایران جاتے ہوں گے یا کربلا وغیرہ جاتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے نماز شب کی باقاعدہ اذان دی جاتی ہے، نماز شب کے وقت بلائے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی اس کا وہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ گھروں میں پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دور ہوں۔ منکر نکیر کا جواب ہے، نماز شب جو پڑھے گا آرام کے ساتھ منکر نکیر کا جواب دے سکتا ہے۔ آگ اور نماز شب، آگ جو ہے نماز شب پڑھنے والوں کے درمیان، یہ نماز شب حائل ہو جائے گی پڑھنے والوں کے درمیان، پڑھنے والے اور آگ کے درمیان جو ہے نماز شب حائل ہو جائے گی، اور یہ کیا ہوگی، جنت کی کنجی ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے گا کہ ہم لوگ نماز شب پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ، تو سبحان اللہ، کیا کہنا ہے نماز شب کی۔ اس کے بعد کیا وہ ندا دیتی، کیا کہتی ہے، میں مٹی کا گھر ہوں، میری طرف فرش لے کے آنا۔ مٹی کا گھر ہوں، ہم تو مٹی کے، ہم تو قالین پہ لیٹنے کے نہیں آتے، ہماری ساری ہڈیاں گڑ رہی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی تو اس پہ بھی نہیں لیٹ سکتے، گدا ڈالو، ورنہ ہم لیٹ ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں کیسے لیٹیں گے ہم، مٹی پہ کیسے لیٹیں گے، لیٹ سکتے نہیں لیٹ سکتے۔ پھر کیا کہا جائے، وہ پکار کے کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ قبر پکار کے کہتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں، میری طرف فرش لے کے آئے۔ اب یہ فرش کیا ہے، اللہ کے رسول وہ فرش کیا چیز ہے، کیا چیز بھیجے وہاں جو وہ ہمارے لیے فرش بن جائے؟ تو آپ نے فرمایا عمل صالح، نیک کام، نیکی۔ جب حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ایسا کام کرو جسے آگ نہیں کھاتی، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ایسا کام کرو جسے آگ نہیں کھاتی، تو ان کے حواریوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے جو قربتاً اللہ آپ جب کیجیے گا، نیکی کیجیے گا، اسے آگ نہیں کھائے گی۔ نیکی میں کا عمل صالح میں کیا کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ بتائے واجبات جو ہے عمل صالح ہے، جتنے خشوع خضوع اہتمام کے ساتھ آپ واجبات ادا کریں گے، جب کہیں شادی بیاہ کے محفل میں جانے لگتے ہیں، ہم ہی آپ میں سے دیکھا جائے، ہم ہی کو پکڑا جائے کہ چلیے ہم دوسرے کیا کہ چلیے پہلے آپ کو پکڑتے ہیں۔ آپ شادی کے محفل میں جا رہے ہیں، اب ذرا اپنا لباس دیکھیے، ایک تصویر کھینچ لیں آپ کی ہم، اس کے بعد اب جب جماعت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک تصویر کھینچ جائے، ملایا جائے کہ دونوں میں سے دیکھیے کیا ہے، تو خود ہی پتہ چل جائے کہ ہم کتنی اہتمام، کتنے شوق سے آ رہے ہیں، ہم کس کے حضور میں جا رہے ہیں۔ وہاں تو اہرے غیرے نت خیرے کے حضور میں جا رہے ہیں، تو وہاں اتنا سچ بن کے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، کچھ بھی نہیں سمجھیں گے لوگ۔ لوگوں کو سمجھنے سے کیا ہوگا، ان کے سمجھنے فائدہ کو یہ سمجھے، جب امام قرآن کے حاشیے پہ ایک جگہ کہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ امام تیار و یار ہو رہے تھے، امام حسین علیہ السلام، تو کوئی بیٹھا تو کہہ رہے مولا کہاں کی تیاری ہے؟ کیوں، تجھے خبر نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو گیا، تیاری کر رہے ہیں، جا رہے ہیں نماز کے لیے، جا رہے ہیں کہ یہ کیسے کام آنے والی ہے ہمارے، یہ لوگ کام تھوڑی آنے والے ہیں، یہ کام آنے والی ہے۔ چوتھے امام جا رہے تھے، امامے میں تحت الحنک میں خوشبو لگائے ہوئے چلتے چلے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ حوروں کا مہر ادا کرنے جا رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی باتیں کیا کرتے تھے، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں، نماز ہو یا کچھ بھی ہو، حوروں کا مہر ادا کرنے کے لیے جا۔ یہ ہے کہ واجبات و مستحبات کے بجاوری۔ نماز شب کے بارے میں ایک عالم کے بارے میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہ دو جملہ رہ گیا تو ہم بتاتے چلے کہ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ طالب علم تھے جو روزانہ ان سے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن پہنچے تو دیکھا امامہ اترا ہوا، بڑے غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ طلباء سمجھ گئے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، سمجھ گئے کسی کا انتقال ہو گیا۔ قریب آئے، کہا کہ صبر کیجئے، کس کا انتقال ہو گیا؟ کہنے کہ بھائی توبہ کرنے والے لوگ چلے گئے، نیکی کا اختیار کرنے والے لوگ چلے گئے ہیں، ہماری نماز شب
ادا نہیں ہو پائی. وہ ان کی نماز شب ادا نہیں ہوئی تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ سمجھ رہے جو طالب علم آئے وہ سمجھے کہ شاید ان کے یہاں کوئی میت ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے چلے گئے, لیکن نماز شب میں جو توبہ کرنے کا مزہ ہے وہ کہاں ہے کسی چیز میں. وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, گریا کر رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے چلے گئے. ہم یہاں واجب نماز میں جب آتے ہیں تو اپنا حلیہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہو رہتا ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو شامل کر کے بتا رہے ہیں. یہ نہ کہیے کہ یہ آگے دوسروں کو نصیحت اور خود کو فضیحت, نہیں. یہ ہے طریقہ. کہاں سچ بن کے ہم جا رہے تھے, کہاں خوشبو لگی ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے قیمت, نماز کی وقت بڑھ جاتی ہے. کہ ہم کہہ رہے ہیں واجبات اور مستحبات جو ہے یہ عمل صالح, سب سے پہلے تو یہی چیز ہے. واجبات تو مستحبات عمل صالح, تیار ہو کے جا رہے ہیں. لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو رہا ہے. آج تو ایسا نہیں بتایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ جو صحابی جنگ میں شریک ہوتے تھے, ایک صحابی تھے جو بہت بوڑھے تھے, ان کی اولاد بھی نہیں تھی اور جنگ میں دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہلوایا اللہ کے رسول سے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں, لیکن ابھی یہ اچھا اسلام کا اول وقت تھا, شروع کا وقت تھا. تو آپ نے کہا نہیں, گھر سے مسجد تک ایک ڈوری باندھو, اس کو پکڑ کے مسجد میں آؤ, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. یہ نابینا ہے, اندھا ہے, سب کچھ ہو گیا اور رسول اللہ کے ساتھ گیا تھا جنگ میں, اس کی دونوں آنکھیں شہید ہوئی تھی. اس کو تو نہ جانے کتنے کہا تو تمہارے پاس تو نمازی معاف ہے, تم جو جی چاہے کرو. جیسا کہا نہیں کہ ڈوری باندھو آؤ. تو اگر ہم بھی تیار ہو کے سچ کے بن کے قاعدے سے جو اسلامی طریقہ ہے اس کی طرح سے خوشبو لگا کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو گھر والے بھی دیکھیں گے, لوگ بھی دیکھیں گے, بچے بھی دیکھیں گے کہ بابا ہمارے جو ہے نماز کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے گھروں میں انہوں نے باقاعدہ سجدگاہ کے لیے کچھ ایسا ڈبہ سے بنایا ہوا, اس میں سجدگاہیں بھی رکھی ہوئی, عطر کی شیشی بھی رکھی ہوئی, سب کچھ ہوئی گھر میں. وہ لگایا انہوں نے, لگانے کے بعد تب پڑھ رہے ہیں. کہاں رواج ہے, رواجی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل صالح لے کے آؤ, یہ قبر کا بستر ہے تو یہ عمل صالح کے لیے سجائیے. بتو اس عمل صالح کو شوق سے تو پڑھیے, اس عمل صالح کو, اس کی کوئی اہمیت تو سمجھیے. وہ عمل صالح جو ہے واجبات و مستحبات, اس کی اہمیت کیا نہیں, کچھ بھی اہمیت. پھر اور کیا چیز بتائی, یہی عمل صالح. کہ محمد آل محمد پہ درود پڑھنا عمل صالح ہے. تو اس کے لیے ہمیں نیکی کرنا چاہیے, عمل صالح انجام دینا چاہیے, اپنی چیزوں کو بہترین طریقے سے کہ اللہ کے حضور میں تحفہ بھیج رہے ہیں, دے رہے ہیں ہم سجا بنا کے. جب کسی کے یہاں کوئی چیز کسی اوکیجن پہ حج کے واپس آیا ہوتا ہے, یا کسی کے یہاں شادی بیاہ ہوتی, کسی کے اولاد پیدا ہوتی, تو ہم کسی چیز کو بہت سجا بنا کے لے کے جاتے ہیں, اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ خوش ہو. تو اللہ کے سامنے بھی تو ہمیں اسی طرح سے آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو, خوش ہو, یہ بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. اور کیا چیز بتائی جا رہی, اس کے بعد بتائیے میں دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا تھا. جب بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ وہاں لے جایا جائے گا, ان کے بعض گناہ ایسے ہوں گے, کیسے کیسے گناہ ہوں گے, اللہ معاف کرے, اللہ ہم لوگوں کو گناہوں کو معاف کرے پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں. لیکن ہوگا یہ ساری نیکی کرنے کے بعد بھی بعض گناہ ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے. بھئی دوسروں کا مال لیا ہے, ابھی توبہ کے باب میں اگر آیا آگے تو بتائیں گے, ابھی سے سن لیجئے, اسی کے ساتھ ملائے دیتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسروں کا مال لیا ہے, دوسروں کا حق غصب کیا ہے, میراث کا مال کھا گئے, بیٹھے بیٹھے ہم یتیموں کا مال کھا گئے تو کیا ہوگا, ہم گال پیٹتے رہیں گے تو یہ معافی ہو جائے گی؟ نہیں معافی ہوگا. ہم کتنی بھی نیکی کریں گے, کچھ بھی نیکی کرتے رہیں گے, یہ والا کام پہلے ہمیں ادا کرنا ہوگا, تب نیکی شمار کی جائے گی دوسری. ورنہ یہ نیکی, یہ عذاب اپنی جگہ پہ موجود رہے گا, قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے. تو اسی طرح ایک آدمی پکڑا گیا کسی بات پر, یہ نہیں پتا کہ کس بات پہ پکڑا گیا, جہنم کے فرشتے اسے لے کے جا رہے تھے, بعد کے وہ گزرا تو ایک مومن کے پاس سے گزرا, اس نے اس کو پکار کے کہا اے فلاں میں تمہارے ساتھ دنیا میں نیکیاں کیا کرتا تھا. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ ہمیں اس عذاب سے بچا لو. تو وہ مومن فرشتے سے کہے گا اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں کو, وہ کہے گا, پروردگار کہے گا مومن کا کہا مانو. یہ ہے وقت آپ کی, آپ پتہ نہیں کس چیز میں لگے ہوئے ہیں, کس دنیا میں لگے. وقت تو دیکھیے کتنی بڑی ہے, اور نیکی کا اجر تو دیکھیے کتنا ہے, کہ کسی وجہ سے نیکیاں کہہ تو رہا کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں نیکیاں کیا کرتا تھا, کسی وجہ سے پھنس گیا وہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود چھوٹ گیا. کس وجہ سے؟ نیکی کرنے کی وجہ سے. چھٹے امام کی روایت ہے, میزان حکمت میں دیکھ لیجئے, نیکی کے باب میں یہ روایت لکھی ہوئی کہ وہاں کہا جا رہا کہ کیا کہا جا رہا, وہ ادھر سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا ایک بندے کو, کہا میں تمہارے ساتھ دنیا میں نیکی کیا کرتا تھا. کہتا ہاں پھر کیا ہوا؟ کہ مجھے اس عذاب سے بچا لو, یہ مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. مومن فرشتوں سے کہے اسے چھوڑ دو. روب دیکھیے ذرا مومن کا, اپنا روب دیکھیے آپ. اس روب دار بننے کے لیے تو کرنا پڑے گا نا کچھ.
قیامت کے 10 مرحلے میں ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے قیامت کے 10 مرحلے میں کہ جب مومن جو ہے، یعنی آپ، اللہ کرے آپ پروردگار آپ ہوں، آپ ہی ہوں، آپ ایسے بن جائیے کہ جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو جہنم کے فرشتے مومن سے کہہ رہے ہیں جلدی گزرو، ادھر نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے دیکھنے سے یہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی سے گزر کے جاؤ یہاں سے، آپ کے دیکھنے سے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آپ کی یہ حیثیت ہے، لیکن یہ حیثیت کب ہے؟ جو مومن کی جو تعریف بتائی گئی اسی سے تو حیثیت بنے گی کہ ہماری جو تعریف بتائی گئی اگر ہم گنوانا شروع کر دیں یا ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو پتہ چلے گا ہمارے بھی تو صرف 3 ہی پائی جا رہی، ہزاروں تعریف میں سے، مومن کی جو ہزاروں تعریف ہے اس میں سے 3 ہمارے پاس ہے، 20 آپ کے پاس ہے، 50 ان کے پاس، 70 ان کے پاس، یہ تو ہزاروں کی لسٹ بنی ہوئی، کوئی مومن چھوٹی چیز تو ہے نہیں۔ خطبہ حمام جو ہے نہج البلاغہ میں جب انہوں نے پوچھا تھا، حمام نے پوچھا تھا مولا سے کہ بتائیے ذرا تعریف تو بتائیے، انہوں نے تعریف بتانا شروع کیا تو بے ہوش ہو کے گر گئے، روح قفس سے پرواز کر گئی کہ یہ فضیلت ہے۔ اور ہمارے میں تو جبکہ ان میں کتنی ہوگی کہ وہ ایسے پاک دل تھے کہ سنتے ہی ختم ہو گئے، سنتے ہی چلے گئے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کرو، زیادہ زیادہ نیکی کرو کہ اس سے یہ ہوگا کہ تم میں جو قبر میں تمہارے بستر کا کام آئے گا۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر چوتھی چیز کیا پوچھی جا رہی ہے؟ چوتھی چیز نیکی کی تو بہت بڑا باب ہے کہ اب نیکی جتنی بھی بتائی جائے گی آپ کو کم ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ نیک کام کرتے رہو، کیونکہ یہ آخرت کے لیے بہترین سامان ہے، زیادہ راہ ہے، بہترین زیادہ راہ ہے آخرت کے لیے کیا؟ نیکی۔ اس میں جو بات بتائی گئی کہ درود پڑھیے زیادہ زیادہ، یہ بھی عمل صالح میں شمار ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو مجھ پہ 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور خصوصی طور پہ جمعے کے دن کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مجھ پہ 1000 بار درود پڑھتا ہے وہ اس دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ اپنے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ آپ کئی گھنٹے بیٹھ کے لوگوں سے آپس میں فضول باتیں کیا کرتے ہیں۔ آپ اگر تسبیح چلاتے رہیے، پڑھتے رہیے تو دن بھر میں نہ جانے کتنی 1000 درود کی تسبیح ہو جائے، تو کم سے کم 1000 ہی باندھ لیجئے، کر لیجیے گا۔ نہیں میں 1000 تسبیح 10 تسبیح پڑھوں گے، درود کو آپ پڑھ لیجیے گا، آرام کے ساتھ پڑھ لیجیے گا، ظہر عصر مغرب عشاء کی سب کو ملا کے اور یہ نماز شب ملا کے آپ پڑھیے، عادت ڈالیے تو آپ کی پڑھ جائے گی، آپ کی عادت ہو جائے گی، آپ کو ایسی عادت پڑ جائے گی کبھی چھوٹے گی نہیں، آپ کی یہ عادت آپ کی چھوٹ جائے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ میں سانپ و بچھو کا گھر ہوں، ہے تو میری طرف تریاق لے کے آنا، یعنی سانپ و بچھو سے بچنے کی وہ جو دوا وہ میری طرف بھیجو، یہاں پہ جمع کراؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیز لے کے جائیں، ہم یہاں سے کیا چیز لے کے جائیں جو ہمارے لیے تریاق بن جائے؟ آپ نے کہا توبہ، توبہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پروردگار نے جو رحم و کرم ہم لوگوں پہ کیا ہے کہ ہم تو سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرتا ہماری۔ ابھی یہ جنازے میں شرکت کی ہے آپ نے، ایک قدم ہی آپ چلے ہوں گے جنازے میں شرکت کرنے، تو کہا جا رہا ہے 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی، 10 کروڑ درجات بلند ہوں گے، 10 کروڑ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی نہیں ہے؟ جب کسی مومن کے کوئی مومن بیمار ہو جائے قربتاً اللہ آپ اسے دیکھنے لے گئے تو کہا جا رہا ہے 70 لاکھ فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، کب تک؟ قیامت تک۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یقین نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہہ رہے ہیں، نہ ہم فرشتہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہم 70 دیکھ رہے ہیں، نہ 80 دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ، انہوں نے بتایا تو ہم نے مان لیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مومن کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھئی، اس میں جو بیمار پڑا تو ہم اپنی وجہ سے بیمار پڑ گئے، ہم نے غلط کام کیا، غلط طریقے سے کھایا پیا، بازار کا کھا رہے ہو بازار کا کھائے، بھائی یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، یا نجس ہیں، یا دھوتے ہیں ہاتھ نہیں دھوتے، پیر دھوتے ہیں، یہ کس عالم میں ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کے ہاتھ کا کھا رہے، غلیظ سلیظ سب ہمارے اندر چلا جا رہا ہے۔ کھانے کا شوق، برگر کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، پیزا کھائیں گے، بھئی کس طرح کا ہے، کیا بنا رہے ہیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو بات تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی تبرک بھی پاکیزہ ہاتھوں سے بنواؤ۔ جو لوگ بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہم اپنے بچپنا یاد کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کمرہ دھویا جاتا تھا، مستحب کام تھا، 22 رجب ہر چیز دھوئی جاتی تھی، کوڑا برتن آتا تھا دھویا جاتا تھا، اور یہ ہوتا تھا، پلیٹیں کسی کو گھسنے نہیں دیا جاتا تھا کمرے میں جب تک وہ آج تو ہم محرم کا مجلس کا تبرک جو اس سے اوپر کا بھی ہے ہم بازار سے خرید کے لے کے آتے ہیں، بس صحیح، کوئی بنانے کو تیار نہیں، کوئی بندہ نکلنے کو تیار نہیں کہ میں یہ کام شروع کروں گا کہ تبرک میں بناؤں گا مولا کا تبرک تاکہ پاک ہو پاکیزہ ہو۔ تو کیا ہم نے بیمار تو ہم خود ہی پڑے، اب ہم خود بیمار پڑ گئے اپنی غلطی کی وجہ سے، اس کے باوجود اللہ اتنا رحم کرنے والا، بیٹا بیمار پڑتا، اپنی غلطی سے منع کیا تھا بیٹا مت کھانا مت کھانا مت کھانا، سردی کے زمانہ بیمار پڑتا، تمہارا گلا خراب ہو گیا، بخار آ رہا ہے 104 تمہیں بخار ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ
کی نافرمانی کی تھی، پھر بھی جب بیمار پڑ گیا تو ماں باپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے نافرمانی پروردگار کی، ہم بیمار پڑ گئے، پھر بھی ہمارے ساتھ کتنی اس میں ہمدردی میں لگا ہوا۔ جو لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو انعام دوں گا۔ کیا انعام دو؟ کہ تمہارے پیچھے 70 لاکھ فرشتے کو لگا دوں گا جو تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ اللہ کی کرم رحم کرم ہے، کہاں کہاں اللہ کا رحم کرم دیکھیں گے اور اپنا حال دیکھیں کہ ہم کیا ہے۔ وہ 70 لاکھ فرشتے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کہیں پہ کہا جا رہا ہے 70,000 فرشتے صرف درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھنے پہ لگایا ہوا۔ پھر کہیں کہا جا رہا ہے جو بہت سارے لوگ بیٹھ کے ایک جگہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو، تمہاری برائیاں جو ہے نیکی میں بدل دی گئی ہیں، تمہاری برائیاں نیکی میں بدل گئی ہیں۔ بتائیے، برائیاں نیکی میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ جو تم نے برا کام کیا تھا وہ نیکی میں تمہارا بدل مٹا کے سب اس میں لکھ دیا گیا ہے اور تم سب کی مغفرت کر دی گئی۔ تو یہ تو سارے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ کہ نہیں، یاد کرو یہ تو تمہیں رکھا ہوا ہے کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم تو ہر جمعے کے درود پڑھ رہے ہیں، ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ یاد بھی کرنا پڑے گا۔ ہم نے ان کی کتابیں لی تھی، واپس ہی نہیں کی، اب تک رکھی ہوئی، سن لیا میں نے، ڈر گئے ہم، جلدی سے واپس کیا کہ بھائی فلانے بھائی آپ اپنی کتاب لے لیے، آپ کی وہ موبائل آپ کا چھوٹ گیا تھا، ہم نے دبا لیا تھا، یہ اپنا موبائل پکڑ لیجیے، آپ سے پیسے لیے تھے ہم نے واپس ہی نہیں کیا، آپ کو بھی یاد نہیں رہا، یہ پیسے واپس لیجیے۔ کیونکہ توبہ یہ ہوئی، توبہ دو طرح کی، ایک زبانی توبہ، ایک عملی توبہ، کیونکہ جس کے مال و اسباب ہیں اسے واپس کرنا پڑے گا تب توبہ ہوگی، ورنہ ابلاغ توبہ کرتے رہیے۔ گری ہوئی پڑی ہوئی چیز مل گئی، اس کا کیا مسئلہ، جلدی سے جائیے مولانا صاحب سے پوچھیے، پڑی ہوئی چیز ملی لیکن کیوں اٹھایا، اس کی قیمت اتنی ہے کہ جلدی سے آپ اس کے پاس پکڑیے۔ لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی، ہم نے کیا کرے، یہ موبائل کہاں سے ملا، یہ پڑا ہوا تھا ہم نے لے لیا، استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی کیسے لے لیا، اس کو کیوں اٹھا لیا، اس کو تو بڑے مسائل ہیں اس کے، جاؤ کہ دو، کہنے میں پتہ ہی نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ کسی توبہ کو پتہ ہی نہیں کہ توبہ کیسے کیا جائے گا، کیا ہوا، وہاں کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، یہ سانپ بچھو کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ سانپ بچھو کے لیے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو۔ پھر کہا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، کیونکہ سجدہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے گناہ اس طرح سے گر جاتے ہیں جس طرح ہوا چلنے سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ سجدہ کرو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کثرت کا، کہیں اس کا دونوں مطلب ہے، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے کی یہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سجدے کے بھاگے، سجدے میں جاؤ، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری تمہاری مرادیں پوری ہونے ہیں، سجدے میں جاؤ، ایک سانس میں یا رب یا رب یا رب کہو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اپنا مسئلہ بیان کرو کہ پروردگار یقین جانیے گا، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجیے گا، یا رب کا ورد کیجیے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، تو یہ تو دعا کی قبولیت کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے کہ بندہ سجدے میں بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے ہیں، تو اب کیا ہے، تو بہت جلدی پورے ہو جائے گا۔ کہا زیادہ دوسرا، میں نے کہا دوسرا مطلب کیا، کہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے سے مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر وقت بس جھکے ہوئے ہیں، جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ کہ یہ بھی سجدے کو کہا جائے سجدہ کہ ہر اللہ کا حکم مان رہے، جو اللہ کا حکم سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے دریافت کیا، مان لیا، یعنی کہ یہ ہوا سجدہ، صحیح مانو۔ اور وہ بھی سجدہ کہ یہ بھی سجدہ کی زیادہ زیادہ سجدہ کیجئے۔ پھر کیا کہا کہ یہ توبہ کرو، تو یہ توبہ کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم توبہ کریں گے، اس طرح سانپ بچھو کے توبہ کے پچھلی دفعہ ہم نے بہت ساری چیز بتائی تھی کہ توبہ حقیقی توبہ کیا ہے، آپ کو 9 چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ بتائی تھی کہ اگر ایسا نہیں کیا تو تائب نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتے ہیں ایک آدھ چیز اس میں سے کہ تائب کا مطلب یہ، توبہ کرنے کا مطلب یہ کہ حضرت علی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، تائب کی یعنی توبہ کرنے والے کو 3 نشانیاں، کبھی محرمات الہی سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، علم کا حریص ہوتا ہے۔ کہاں علم کا حریص ہے، علم کا حریص ہوتا ہے، اور جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا اسی طرح دوبارہ یہ برائی نہیں کرتا۔ دیکھیں کیا عجیب و غریب مثال اللہ کے رسول، جس طرح دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا دوبارہ یہ پھر اس جرم کی طرف برائی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں دوبارہ برائی سوچنا بھی نہیں، صحیح کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب دوبارہ توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد توفیق بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کر ہی نہیں سکتے، کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز پہ غرور نہیں ہونا چاہیے اپنے کو، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے وہ کر دیا، ہم 2 لفظ یہاں پہ آگے رٹ کے آپ کو بتا رہے ہیں، نہیں کسی چیز پہ نہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو کئی ہزار سال سے وہاں تو عمریں بھی تو بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھیں، پچھلے زمانے کی تو عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی۔ ایک عورت تھی جو قبرستان میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، ادھر سے کوئی نبی گزرے کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو، کہ ہمارا ہر بچہ 500 سال کی عمر میں مر جاتا، کیا کبھی کسی کی شادی نہیں ہوگی؟
500 سال کی عمر میں مر جاتا تو رو رہی کہ ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہوگی، یعنی کہ اور بڑے ہوتے تو شادی ہوتی. وہاں 500 سال کی عمر کے بچے اس وقت جو ان کے لڑکے تھے وہ آج کے 14 سال کے لڑکے شمار کیے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کیا وہ ان کی کبھی شادی نہیں ہوگی؟ تو اسی طرح وہ تھا، وہ عبادت کر رہا تھا، 1000 سال سے عبادت کر رہا تھا. کوئی نبی ادھر سے گزرے اور کہنے لگے کہ کیا میں اتنے سال سے عبادت کر رہا ہوں، کیا کہ ہاں ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہم لوگ انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اتنے سال سے ہم عبادت کریں ابھی بھی اللہ کے صدقے میں بخشے جائیں گے ہم. اتنے میں تھوڑی دیر بعد اس کے دانت میں درد شروع ہو گیا، اتنا شدید درد ہوا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ارے پروردگار میری یہ لے لے، ساری عبادتیں اس نے دے دی کہ دانت کا درد ٹھیک ہو گیا. تو نبی نے پوچھا ہاں اب تمہارے پاس کیا اللہ کے صدقے میں بخشے جاؤ گے رحمت کے یا اپنی وجہ سے؟ کہ نہیں، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اپنی وجہ سے کیا بخشے جائیں گے. وہ سمجھ رہا کہ ایک گھونٹ پانی جو ہے ہمارے لیے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، اللہ کے رحمت سے ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام لوگوں کو اللہ کے رحمت کی وجہ سے سب کے سب جنت میں جائیں گے. تو کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ کہ ہاں اللہ کی رحمت ہمیں پوری ڈھانپ لے گی تب میں جنت پہ جاؤں گا. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہماری 2 رکعت نماز ہم یہ اتنا ذرا سا کام کر دینے کے بعد ہم جو پا جائیں گے؟ ہم ایک سانس ایک وقت کا، ایک دن کے کھانے کا، ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے کہ ہم نے کوئی عبادت کیا ہوا. سب ہماری نکل جائے گی ساری عبادت. پہلے تو عبادت دیکھی جائے گی، یہی پتہ چلے گی عبادت ناقص ہے یا نہیں ناقص ہے. میزان جب گاڑا جائے گا تو مولا علی کے اعمال، مولا علی جو ہے وہ میزان ہوں گے، ان کے عمل کے مطابق اگر ہمارا عمل تولا جائے گا تو بنے گا کیا؟ تو اسے اللہ کی رحمت کے علاوہ بھی کون بخشا جائے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ 5ویں چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ 5ویں چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ فرشتہ اتر کے کہتا کہ روزانہ قبر جو پکارتی ہے ندا دیتی ہے. تو 5ویں چیز کیا ندا دے؟ کہتی ہے کہ میں فقر و فاقہ کا گھر ہوں، میری طرف خزانہ لے کے آؤ. تو اب یہ فقر و فاقہ کا گھر ہے تو خزانے لے کے کیا ہے؟ کیا خزانہ لائے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ خزانہ کیا؟ تو ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اگر زمین کے آباد تمام مخلوق جو ہے ایک پلے میں ڈال دیا جائے اور زمین و آسمان کے، اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا. اتنی اہم ترین چیز ہے یہ لا الہ الا اللہ. تمام مخلوق کے جتنے سب ایک پلے پر رکھ دیا جائے، دوسرے پلے پہ کیا کیا جائے؟ لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا وزن جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا. پھر کہا گیا کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے مگر اس کے نامہ اعمال بھی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان برائیوں کے برابر جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. نیکیاں لکھ دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کے کہنے کی وجہ سے، برائیوں کو مٹا کے وہاں پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. پھر یہ کہا جا رہا کسی جگہ پہ کہا جا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان میرے پاس جبریل آئے صفا مروہ کے درمیان اور کہنے لگے اے محمد سعادت مند ہے، آپ کی امت کے وہ لوگ سعادت مند ہیں جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اخلاص کے ساتھ. اور پوچھا گیا، آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکے تھے، یاد ہوگا آپ کو کہ اخلاص کیا ہے. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وہ جنت پہ جائے گا. ہم 10ویں تصویر پڑھ ڈالتے ہیں ابھی، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں دیر کتنے لگی. ویسے حکم بھی دیا گیا، کہا بھی گیا کہ ہر شخص کو 100 دفعہ تو کم سے کم. اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچائیے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ہوگا. اخلاص کے ساتھ کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تو کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. آپ پڑھیے، ایک تسبیح کے حکم ہے، یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ جو شخص جو ہے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کے 100 بار لا الہ الا اللہ کے پڑھتا ہے تو اس سے بہتر عمل کرنے والا کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ پڑھے، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے. لیکن کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. اخلاص یہ ہے کہ جب آپ 100 دفعہ پڑھ رہے ہوئیے گا لا الہ الا اللہ تو آپ کے دل میں خیال بھی آئے گا کہ کم سے کم آج سوچا تو تھا ماریں گے جا کے گھر ضرور، لیکن چھوڑ دیا لا الہ الا اللہ لا الہ نہیں ماریں گے. سوچا تو فلاں کام کریں گے، نہیں کریں گے کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے آپ سے چیزیں چھوٹنے چلی جائے گی. لا الہ الا اللہ کی پاور ہی اسے کہنے کہ پورے زمانے کی پوری دنیا کے تمام اعمال ایک پلے پہ رکھ دیا، دوسرے پلے پہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا تو یہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ. اور ایک چیز اور ہے، ایک تو ہے لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور ایک چیز اور ہے، آپ کتنی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اگر آپ نے 12 امام 14 معصوم کو نہیں مانا نا تو پھر کچھ نہیں ہوا. آپ کا یہ لا الہ الا اللہ منظور نہیں ہوگا. کیونکہ یہ نشہ پور میں جب جا رہے تھے امام رضا علیہ السلام
تو محمل کا پردہ ہٹا کے کہا تھا اللہ کچھ کہیے ابن رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ پھر ہٹا کے دوسری دفعہ کیا کہا تھا؟ اور اس کی ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی محمد آل محمد میں یہ نہیں کہ چھٹے امام تک آئے تو ساتویں غائب ہو گئے، ساتویں امام تک آئے آٹھویں کو، نہیں، پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ماننا ہے۔ یہ ہے کہ بہت سارے روایتیں ایسی موجود ہیں جو امام نے خود کہا کہ قبر میں فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، کیا جی مولا انتقال ہو گیا، کہ فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا تھا تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہاری کتاب کون، صبح تمہارا امام کون۔ جب اس نے یہاں تک بتایا اس کے بعد نام میرا نہ لے سکا تو ایک گرز مارا گیا، اس کو آگ کا گرز پڑا۔ یعنی کہ ہمیں سب کا نام لینا ہے، سب کا بتانا ہے، یہ نہیں کہ آدھے کا مانا آدھے کو چھوڑ نہیں دیا۔ اب ہمیں 12 کے 12 اماموں کو لے کے چلنا، 12 امام 14 معصومین کو لے کے چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے۔ تو ہم محمد آل محمد کے صدقے میں پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔